بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: خير نساء ركبن الإبل أعناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: المرأة عورة وأقرب ما تكون من ربها إذا كانت في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری نہایت واجب الاحترام باعزت ماں اور بہنوں، آج آپ حضرات کو آپ کے اس مدرسہ تعلیم الدین کے اندر دین کی نسبت پر جمع کیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گوش گزار کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ مجلس کے نہایت ادب اور وقار کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سبھی حضرات بیٹھ جائیں، اور جو مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے والی جو میزبان بچیاں ہیں وہ آنے والی مہمان عورتوں کو نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ مناسب جگہوں پر بیٹھائیں۔ 2-3 بچیاں کرسی پر بیٹھ جائیں، اور باقی جتنے ہیں وہ سب مجمع کے اندر مجمع کا حصہ بن کر ترتیب اور سلیقے کے ساتھ بیٹھیں۔ درمیان میں کسی کو پانی وغیرہ کی ضرورت ہوگی، یہاں دروازے کے پاس کولر اور گلاس رکھا گیا ہے، یہ بچیاں خود پڑھ کر پانی لے کر پیش کر دیں تاکہ اپنی جگہ سے بار بار کسی کو اٹھنا نہ پڑے۔ اب اس تمہید کے بعد آگے اصل گفتگو اب شروع کی جا رہی ہے۔ میری معرفت ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمارا وجود بخشا ہے، اور دنیا کے اندر ہمارے علاوہ بھی اللہ نے بہت سی مخلوقات اور بہت سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے فائدے اور اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی اللہ کی کیسے کی جائے، اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں، کس طرح زندگی گزاریں کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اس کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، اور وقتاً فوقتاً موقع بموقع مختلف انبیاء آتے رہے اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو سمجھاتے رہے، اللہ کی پہچان کراتے رہے، یہاں تک کہ سب سے اخیر میں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پر قرآن اترا، آپ نے قرآن پر عمل کر کے دکھلایا، آپ نے قرآن کی وضاحت اور اس کو سمجھانے کے لیے حدیث بیان فرمائی، سنت بیان فرمائی، آپ نے نمازیں پڑھ کر دکھلائی، زکوٰۃ نکال کر دکھلایا، حج کر کے دکھلایا، رمضان کا روزہ رکھ کر دکھلایا، اور مختلف انسانوں کے ساتھ، مختلف مخلوق کے ساتھ، مختلف رشتہ داروں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ ایک انسان کا کیا برتاؤ ہو، کیا طور طریقہ ہو زندگی کا، گھر کے اندر، گھر کے باہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھلایا ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ اب ہمارے لیے اللہ کی بندگی کا نمونہ اور اللہ کو راضی کرنے کا نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی پوری زندگی ہے، آپ کا پورا دین ہے، جو ہمیں اسلام کے نام پر ملا ہوا ہے، جس کو ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان والے بن کر رہیں، ہم مومن رہیں، ایمان والے رہیں، ہمارا تعلق اسلام سے ہو، ہماری زندگی کا ہر عمل اسلام کی تعلیم کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، اس لیے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ یہی دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کو جو وقت مل رہا ہے 25 سال، 50 سال، 60، 70 سال، 80، 90 سال، جس کو جو عمر مل رہی ہے، ایک عمر گزارنے کے بعد مر جا رہا ہے انسان، مرد بھی مر رہا ہے، عورت بھی مر رہی ہے، بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، کوئی یہاں باقی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جا کہاں رہا ہے، اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ پوری دنیا کو یکبارگی اکٹھا ختم کریں گے۔ آج تو الگ الگ مر رہا ہے، کبھی کوئی مر رہا ہے، کبھی کوئی مر رہا ہے، کبھی کسی خاندان میں، کبھی کسی گھر میں، کبھی گھر میں دادا کا انتقال ہو رہا ہے، کبھی پوتے کا ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، قیامت قائم ہوگی، پوری دنیا آنن فانن اکٹھا ختم کر دی جائے گی، انسان، جنات، مخلوقات، چرند پرند، جانور، اور حتیٰ کہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، سب کچھ ایک بار میں فنا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا، اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر پوری انسانیت کو، پوری مخلوقات کو زندہ کریں گے، میدان محشر قائم ہوگی۔ میدان محشر میں ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی کا، جس میں ہم اور آپ ابھی جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے۔ میدان محشر یہ حساب کا دن ہے، ہر انسان کا حساب ہوگا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، ادھیڑ ہو، بوڑھا ہو، سب کو اللہ کے یہاں حساب دینا ہے دنیا کی زندگی کا، دنیا کے رات دن میں کیے گئے ہر چھوٹے بڑے اچھے برے ہر کام کا حساب دینا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اس حساب کے دن ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم پھر اللہ کی جو ہمیشہ ہمیش کی جو جگہ ہے جنت کے اندر اللہ ہمیں داخل فرمائے۔ اور اگر خدا نہ کرے ہم میدان محشر کے حساب و کتاب میں ناکام ہو گئے، ہمارے پاس وہ اعمال نہیں نکلے جو اللہ ہم سے چاہتا تھا، ہمارے پاس وہ اعمال نہیں نکلے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا، بلکہ وہ اعمال نکل گئے جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا تھا، جن کو گناہ کا کام بتلایا تھا، جن کو اپنی ناراضگی اور عذاب کا ذریعہ بتلایا تھا۔ ہمارے پاس وہ عمل نکل گیا، نام اعمال میں وہ چیزیں نکل گئیں، تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور وہ دن کسی کا تعلق کام نہیں آئے گا، کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ ہر انسان، ہر بالغ مرد اور عورت اپنے عمل کا، اپنی جنت کا، اپنی جہنم کا خود ذمہ دار ہے۔ کوئی کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا کہ فلاں کی وجہ سے ہم نے کر دیا اور فلاں کی وجہ سے ہم اچھائیاں نہیں کر پائے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم سب کو خود اپنے جنت کی تیاری کرنی ہے اور جہنم سے بچنے کی کوشش خود کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا، ایسا بھیانک دن ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں، کسی کو کسی کی پڑی نہیں رہے گی۔ آج تو پڑوس میں اگر کوئی بھوکا رہ جائے تو پڑوسی کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، چلو اس کو 2 روٹی پہنچا دو۔ اس کی چھت گر گئی ہے، چلو اس کی چھت کے بنانے کا انتظام کر دیا جائے۔ وہ بیمار پڑا ہے، چلو اس کی عیادت کرنے، اس کے علاج کا انتظام کرا دیا جائے۔ لیکن وہاں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ دنیا میں یہ تعلقات کتنے قریبی ہیں۔ ماں اپنی اولادوں کی تکلیف نہ برداشت کر پاتی ہے اور پوری رات بے چینی کے ساتھ جاگ کر گزار دیتی ہے۔ اولادوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی کیسا ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی راحت کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ لیکن آخرت کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی۔ آخرت میں سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بیوی بھاگے گی کہ کہیں آج میرا شوہر مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، شوہر بھاگے گا کہ کہیں میری بیوی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، اولاد بھاگے گی کہ کہیں میرے ماں باپ کوئی نیکی نہ مانگ لے، ماں باپ بھاگیں گے کہ کہیں میری اولاد کوئی نیکی نہ مانگ لے، بھائی بھاگے گا کہ کہیں ہمارا دوسرا بھائی کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں لوگوں کو کام آنے والے اپنے ہی اعمال ہوں گے۔ تو اس میدان محشر میں پھر کامیاب ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ جنت ہم سب کا اصلی ٹھکانہ ہے، وہاں راحت و آرام کا ہی انتظام ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، مزہ ہی مزہ ہے، من چاہی زندگی گزارنے کی جگہ ہے۔ جو ہماری چوائس ہوگی، جو ہماری خواہش ہوگی، جو ہماری تمنا ہوگی، جنت وہ جگہ ہے جہاں سب پورا کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہم بہت سے خواہشات کرتے ہیں، بہت سی ہماری تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن دنیا کے اندر ہر تمنا پوری نہیں ہو پاتی، دنیا کے اندر ہر خواہش پوری نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع بنا دیا، ہم وہ کریں جو اللہ چاہے، رب چاہے زندگی گزارے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا سلوک برتاؤ، نماز زکوٰۃ روزہ تلاوت اور لوگوں سے ملنا جلنا، گھروں کے آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک و برتاؤ، جو کچھ ہو جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو جائے، یہی ہم کو جنت تک لے کر پہنچائے گا۔ اور پھر جنت میں ہم اپنے من کی زندگی گزاریں گے، جب جو چاہے کھائیں، جہاں چاہے مزے لیں، عیش و آرام کریں، ہمیں جنت کے اندر یہ مزہ اور یہ موقع ملے گا۔ میری ماں اور بہنوں، اسی ہماری آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے اور ہم جنت تک پہنچ جائیں، جنت ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی نبوت کی زندگی ہمارے سامنے تمام تکلیفوں کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، دکھ کے ساتھ ہمارے سامنے قرآن کو اور حدیث کو پہنچایا ہے، تمام تکلیفیں برداشت کر کے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر ہمیں یہی پابند بنایا گیا ہے، ہم مسلمان اب ہو گئے ہیں، مسلمان ماں باپ کی گود میں پیدا ہوئے ہیں،
ان کی کوکھ میں پلے اور بڑے ہیں، ہم سب ایمان والے ہو گئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ اور رسول کا جو نام ہمیں اپنے مسلمان ماں باپ کی گود سے ملا ہے وہ زندگی بھر ہمارے دل کے اندر باقی رہ جائے، اور ہمارے بعد ہماری اولادوں کو بھی وہ نام چلا جائے۔ اس کے لیے ہمیں پوری زندگی محنت کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، دین اور ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان ہے کیا، عقیدہ ہے کیا ایمان کا اور اسلام کا، یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کب کون سا عمل، اللہ کا کون سا حکم ہمارے اوپر فرض ہو رہا ہے، کب نماز فرض ہے، کب زکوٰۃ فرض ہے، کب روزہ فرض ہے، کب حج فرض ہے، کب سچ بولنا فرض ہے، کب کمزوروں کی اور ماداتوں کی خبرگیری کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت پیار اور محبت کرنا فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں، بڑوں کا ادب و احترام کب ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ موقع بموقع سکھائی جاتی ہیں، مدرسوں کے اندر سکھائی جاتی ہیں، جلسوں کے اندر سکھائی جاتی ہیں۔ مدرسوں کے اندر ایک خاص عمر ہوتی ہے، بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، پڑھتی ہیں، اور جب وہ ان کا کورس پورا ہو جاتا ہے چلی جاتی ہیں۔ لیکن عام طور سے اب ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، نہ صحابہ کی باتیں ہوتی ہیں، نہ صحابہ کرام کی عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس بیویوں کا تذکرہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ان کے دین کا، ان کے ایمان کا، ان کے تقوی کا اب کوئی ہمارے گھروں کے اندر تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، جس کی بنا پر ہماری نئی نسل کو، ہماری آج کی نئی جنریشن کو، نئی بچیوں کو، بچوں کو اللہ کی وہ عظمت، رسول کی عظمت، حضرت فاطمہ کا تعارف، حضرت عائشہ کی پہچان، اور ام سلمہ اور حضرت حفصہ اور حضرت زینب اور رقیہ ام کلثوم، ان مقدس اسلامی عورتوں کی، نبی کی بیویوں کی، صاحبزادیوں کی ہمارے گھروں میں پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اب جب پہچان نہیں ہے تو ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں انہیں جیسی زندگی گزارنا ہے۔ ایک ماں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کا کردار، ہماری بیٹی کی زندگی حضرت فاطمہ کا نمونہ ہو، ہماری بیٹی کی زندگی حضرت عائشہ کا نمونہ ہو، ہماری بہوؤں کی زندگی حضرت فاطمہ اور عائشہ، زینب اور رقیہ کا آئینہ ہو۔ یہ ایک ماں کا، ایک گھر کی بڑی عورتوں کا، ساس کا، گارجین کا، سرپرست عورتوں کا یہ اب دھیان نہیں ہو رہا ہے۔ صرف دنیا داری ہو رہی ہے، صرف کمانا کام دھندے، کمانا کام دھندے، بس یہی مردوں اور عورتوں کا رات اور دن کا ایک عہدہ بچھونا ہو گیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب روح نکل جائے گی سب کچھ یہی دھرا کی دھرا پڑا رہ جائے گا۔ ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا، ہمارے اندر ایمان آ جائے، ایمان کی حقیقت دل کے اندر بیٹھ جائے، اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی جو عورتیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ کی جو بیٹیاں تھیں، جو صاحبزادیاں تھیں، ان کا ہمارے دل کے اندر کیسا ادب و احترام ہونا چاہیے، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہو، اللہ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ، اسی طرح دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اچھا یا برا، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اچھائی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، بیماری آتی ہے، صحت آتی ہے، یہ سب کچھ پہلے سے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تقدیر جس کو کہتے ہیں، تقدیر کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہو، ان ایمان کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ دیکھتے ہوئے اس مدرسے کے ذمہ داروں نے یہ طے کیا ہے کہ آپ اب آج سے ہر مہینے کے دوسرے سنیچر کو، ہر انگریزی مہینے کے دوسرے سنیچر کو یہاں اسی مدرسہ کے اندر اسی وقت عورتوں کا اجتماع ہوا کرے گا، اور اگر آپ لوگوں کو شوق ہوگا، مزید خواہش ہوگی تو اس کو 15 دن پر کم کر دیا جائے گا، تاکہ مہینے میں 2 بار جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا نام اور ان کی باتیں سننے کا موقع ملے۔ اور اس میں اگر آپ کے کوئی مسائل ہو گئے، پاکی ناپاکی کے، وضو کے، غسل کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا، آپ ان بچیوں کو اگر لکھوا دیں پرچی کے ذریعے تو اس سوال کا جواب بھی دیا جائے گا، یعنی آپ کو مسئلہ بھی بتایا جائے گا۔
اور پھر اگلے ہفتے سے یہ ترتیب بھی بنے گی کہ ہماری ان بچیوں کو جو دین کی بہت موٹی موٹی بڑی اہم باتیں بہت سی سیکھ چکی ہیں، کلمہ، نماز کی دعائیں، سب الحمدللہ ان کو یاد ہے۔ آپ کو 2-2 4-4 کو گول بنا کے جمع کر کے یہ بچیوں کے ساتھ لگایا جائے گا آدھا گھنٹہ، تاکہ کبھی آپ کو کلمہ سکھلائیں، کلمے کا معنی بتلائیں، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ بتلائیں، اسی طریقے سے نماز کی دعائیں سکھلائیں۔ یہ آئندہ ہفتہ سے یہ ترتیب بھی بنے گی، لیکن اس ہفتہ ابھی موٹا موٹی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس کو بڑی اہمیت کے ساتھ آپ حضرات شریک ہوں۔ ہر مہینے کا دوسرا سنیچر یاد رہے کہ پرانے پل ہی میں رہیں، ان دنوں میں میکے وغیرہ نہ جائیں، کہیں اور جانے کا پروگرام نہ بنائیں، اپنے گھر کے کام کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہاں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے لیے جمع ہو جائیں، دین سیکھ لیں، اپنا اخلاق درست کر لیں، اپنی زبان کی بول میٹھی کر لیں، اپنی نماز درست کر لیں، اپنی وضو اور اپنے مہینے کے پاکی اور ناپاکی کے ضروری مسائل سیکھ لیں، تاکہ آپ کی زندگی ایمان کے تقاضے کے مطابق ہو جائے۔ آپ مریں تو اس حال میں مریں کہ قبر کے اندر آپ کے نیک اعمال آپ کی حفاظت کرنے کے لیے ارد گرد کھڑے ہو جائیں۔ جب میدان محشر میں کھڑے ہوں اور اس وقت آپ کے شوہر اور رشتہ دار آپ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں، تو آپ کے پاس خود آپ کے نیکیاں ہوں، آپ کے پاس خود نیک اعمال کا ذخیرہ ہو، جو آپ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر صحیح سوال کا جواب دے دیں، اور پھر اللہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے لیں اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جنت ہم سب کا اصلی ٹھکانہ ہے، ہم سب کا اصلی مقصد ہے، اس لیے ہم سب کو وہاں پہنچنا ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، دین صرف مردوں کا نہیں ہے، اسلام صرف مردوں کا نہیں ہے، اسلام کے احکام صرف مردوں کے نہیں ہیں، عورتوں کے بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین پر عمل کرتے تھے، آپ کی بیویاں بھی عمل کرتی تھیں، آپ کی بیٹیاں بھی عمل کرتی تھیں، آپ کے نواسے اور نواسیاں بھی عمل کرتی تھیں، آپ کی پھوپھیاں بھی عمل کرتی تھیں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں بھی عمل کرتی تھیں۔ اور جیسے مرد حضرات دین سیکھتے تھے، ویسے ہی عورتیں بھی دین سیکھتے تھیں، کام دھندا چھوڑ کر اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتی تھی۔ اللہ کے نبی ہر جمعرات کو ایک وقت بنا رکھا تھا، عورتوں کی مجلس ہوتی تھی، آپ ان کو دین سکھلاتے تھے، عورتیں اپنا سوال لے کر آتی تھیں، آپ سے فتویٰ پوچھتی تھی، آپ ان کو مسائل بتلاتے تھے۔ اور پھر آپ کے زمانے میں حضرت عائشہ اتنی تربیت یافتہ ہو گئی تھی کہ آپ کے جانے کے بعد ایک زمانے تک خود حضرت عائشہ نے عورتوں کا مدرسہ سنبھالا، عورتوں کو سکھلاتی تھی، پڑھاتی تھی، روزانہ فتوی دیتی تھی، روزانہ مسائل بتلاتی تھی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم مردوں نے بہت دنوں سے کوتاہی کی ہے، ہم نے آپ کو، یقیناً ہم مجرم ہیں، ہم نے آپ کو پیچھے رکھا ہے، آپ کے ماں باپ نے پیچھے رکھا، آپ کے شوہروں نے پیچھے رکھا، جس کی بنا پر آج ہمارے سماج میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کو عورتوں کے مجمع میں اطمینان کے ساتھ اکیلے بیٹھا دیا جائے کہ بھائی چلو تم اس کو دین سکھاؤ۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ ہم لوگ اس مدرسے کے اندر کچھ چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، آپ حضرات بھی توجہ دیں، تعاون کریں، اپنی بچیوں پر دھیان دیں کہ وہ لگن اور پابندی کے ساتھ فرض درجے کا پورا دین ہم لوگوں سے سیکھ لیں، تاکہ پھر جب وہ بڑی ہو جائیں تو پردے والی عورتوں کو وہ خود سکھلا سکیں، اس لائق بن جائیں۔ آپ بھی تعاون کریں، حوصلہ رکھیں، ارادہ کریں۔ جب ہم سب مل کر ارادہ کریں گے اور کچھ محنت کے لیے قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ دین کا ماحول بنے گا، محبت کا ماحول بنے گا۔ جب معاشرے کے اندر دین آ جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت، ایمان اور ایمان کے تقاضے پر عمل دل کے اندر جب آ جائے گا تو ہمارا معاشرہ بڑا پاکیزہ بن جائے گا، بڑا میٹھا اور سنہرا بن جائے گا۔ گھر کے ہر فرد ایک دوسرے کے لیے میٹھے بن جائیں گے، کوئی کسی کو دیکھ کر چہرہ منہ نہیں بسوڑے گا، ہر آدمی ایک دوسرے سے مسکراتے چہرے سے محبت کے ساتھ ملے گا۔ پھر ہم غلطیوں کو معاف کرنے والے بنیں گے، عفو درگزر کرنے والے بنیں گے، اور غلطی کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی اور پیار محبت کا کردار پیش کریں گے۔ یہ سب کمیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہو گئی، اس لیے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے۔ آج اس مدرسے کے ذریعے شروعات ہو رہی ہے، ہم سب عزم کریں کہ ہم دین سیکھیں گے، ایمان سیکھیں گے، کلمہ سیکھیں گے، رفتہ رفتہ یہ سلسلہ چلایا جائے گا، ایک ایک چیز آپ کو سکھائی جائے گی۔ اور آئندہ سے جب آپ آئیں، آپ کو پورے مہینہ 15 دن میں جو آپ کے ذہن میں دینی سوال ہو، ایمان کے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں، وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں،
آپ کے مہینے کے پاکی اور ناپاکی کے دن کے بارے میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، کوئی بھی مسئلہ ہو، گھر میں جو مختلف لوگ رہتے ہیں، رشتہ دار، ماں بہن، مختلف بہنیں آپس میں، ماں بہن، بہنیں آپس میں، ماں بیٹیاں، اسی طریقے سے آپس میں نندے بہویں اور نندے، ساس اور بہویں، جو مختلف رشتہ دار، مختلف پہلوؤں سے جو ہم سب مختلف لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو، حقوق پوچھنا ہو، ذمہ داریاں پوچھنا ہو، اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے یہ پوچھنا ہو، آپ نوٹ کر کے لائیے۔ ان بچیوں کے ذریعے سے پرچی ہمیں مل جائے گی، یہیں سے آپ کو اس کے بارے میں جواب دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہم کیسا ایمان لے کر جائیں گے تو آخرت میں ہم پلسرات پار کر لیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، میدان محشر کی سختی سے ہمیں اللہ بچائیں گے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ کون سا عمل ہم لے کر جائیں، کون سے گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج مردوں کو بہت بتایا جاتا ہے جمعہ کے بیان کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، لیکن آپ تک دین پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر کے اندر خود ماحول بنائیں۔ کوئی بچی ہوگی جو دین کا کچھ علم حاصل ہو یا کچھ نہ کچھ دین، اردو کتابیں پڑھی ہو، ہندی پڑھی ہو، تو کسی بھی طرح گھر میں تمام مشغولی کے ساتھ آدھا گھنٹہ سے دین کی کتابیں پڑھوا کر سننے کا، کبھی ایمان کے فضائل، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی اچھے اخلاق، کبھی رشتہ داروں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزوں کو بار بار گھر میں روزانہ پابندی کے ساتھ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ سننے سنانے کا ماحول بنایا جائے تو اس سے ہماری فکر پیدا ہو جائے گی، دین ہمارے گھروں کے اندر جاگے گا۔ جن گھروں کے اندر قرآن پڑھا جائے، قرآن کے معنی پڑھے جائیں، حدیث کی اور دین کی تعلیم ہو، انشاءاللہ اس گھر کے اندر خیر و برکت اترتی ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، ان گھروں سے لڑائی جھگڑے، کینہ کپٹ، رزق کی تنگی، فساد، مصیبتیں، بے برکتی اللہ تعالیٰ سب نکال دیتے ہیں۔ آج ہم برکت کے لیے کہاں ادھر ادھر دوڑتے ہیں، اور برکت نبی کے عمل میں ہے، نبی کی تعلیم میں ہے، وہ ہم اپنے گھر کے اندر زندہ نہیں کرتے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں ایمان سیکھنا ہے، یہ عزم آج سے کرنا ہے کہ ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے، ان کی محبت دل میں بسانی ہے اور ان کی محبت کے تقاضے پر ہی عمل کرنا ہے، ان کی محبت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ یہ ہم سب کو عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، آج ایک دو حدیث ہم نے منتخب کی ہے، اس کا آپ کے سامنے کچھ مختصراً وضاحت کریں گے اور اس کے بعد آج کی مجلس ختم ہوگی، اور پھر انشاءاللہ آئندہ سے سیکھنے سکھانے اور سوال و جواب کا بھی اور مسائل بتانے کی بھی ترتیب بنے۔ دیکھیے، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے ہمارے ذمے جو فرض ہوتی ہے جو چیز، وہ نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے سب سے پہلے جو توجہ کی چیز ہے وہ نماز ہے۔ ہم بالغ ہو گئے تو اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات عورتیں نماز بہت سے پڑھتی ہیں، لیکن گھر میں کوئی جھٹاؤ ہو گیا، چند عورتیں ان کی بھیڑ بھاڑ کا کام ہو گیا، ایک روزانہ نماز پڑھنے والی عورتوں کی نماز چھوڑ دیتی۔ کچھ تو وہ ہیں جو بعد میں قضا پڑھ لیتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو قضا بھی نہیں پڑھتی، یعنی جو چھوٹ گئی نہیں۔ ایک نماز بھی بالغ ہونے کے بعد اگر ذمے میں باقی رہ جائے گی، قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے کہ یہ نماز کیوں نہیں ادا کیا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، چاہے ہمارے پاس اور کتنوں نیکیاں ہوں۔ ایک نماز بھی اگر ذمے سے چھوٹا ہوا ہے، ایک روزہ بھی رمضان کا اگر ذمے میں باقی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک سال کی بھی اگر زکوٰۃ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اور زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، ایک سال کی بھی ہم نے روک لی، ایک سال کی نہیں، ایک سال کا مثال کے طور پر 100 روپیہ زکوٰۃ بنتی تھی، 99 روپیہ ادا کیا، 1 روپیہ ہم نے بچا لیا، تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے فرائض کو بہت پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اذا صلت المرأة خمسها، عورت جنت میں داخل کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی خاص عورتوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، عورتیں جنت میں کیسے جائیں گی؟
آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت اپنی پانچوں نمازوں کو پڑھے، پانچوں نمازوں کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں کو اہتمام کے ساتھ وقت پر ادا کریں۔ عورتیں عام طور سے پابندی نہیں ہو پاتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، گھر میں دین کا ماحول نہ ہونا، یا خود اس کے اوپر خوف خدا اور آخرت کا فکر نہیں ہوتا ہے، ہر وقت احساس نہیں رہتا کہ ہمیں آخرت میں اس کا جواب دینا ہے، اس لیے غفلت ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے کوئی اپنے لیے ٹائم نہیں بنایا ہے۔ مردوں کے لیے ایک ٹائم بنا ہوتا ہے، مسجد میں جماعت کا ایک ٹائم ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے چلنا ہے، جماعت کہیں چھوٹ نہ جائے۔ لیکن عورت کے لیے جماعت نہیں ہے، اس کو گھر میں اکیلے پڑھنا ہے، تو اس میں بھی اپنے آپ پر ان کو کچھ پابند کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر 4:30 بجے عصر کی اذان ہو رہی ہے، 4:30 بجے عصر کا وقت ہو رہا ہے، اور 6:10 تک آج کے وقت میں تقریباً عصر کا وقت ہے۔ تو ان وقتوں کے بیچ میں ہم اپنے اوپر کوئی وقت متعین کر لیں، موسم کے حساب سے جیسے وقت گھٹتا بڑھتا ہے متعین کر لیں۔ مثلا ہم نے بنا لیا کہ ہماری عصر کی نماز کا وقت ہے 5 بجے، اب 5 بجے سے پہلے ہم جلدی سے اپنی مشغولیات سے خالی ہوں گے کہ جیسے ہی 5 بجے کا ہم کو نماز پڑھنی۔ یہ نہیں کہ کبھی 4:45 بجے پڑھ لیا، کبھی 5:15 بجے پڑھ لیا، کبھی 5:30 بجے پڑھ لیا، اسی سے بدنظمی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی بھی پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، جائز ہے، میں نے یہ کہتا کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن ایک وقت متعین کر کے ہم اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیں گے تو انشاءاللہ غفلت سے بچے رہیں گے، سستی نہیں ہوگی۔ ہم نے 5 بجے کا وقت متعین کر لیا کہ ہمیں 5 بجے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو اب جتنا کام ہو سکتا ہے جلدی سے اس سے پہلے فارغ ہوں گے کہ ہمیں 5 بجے نماز پڑھنی ہے، باقی جو کام ہوگا نماز پڑھنے کے بعد۔ اس طریقے سے ایسے مغرب ہے، عشاء ہے، وقت ایک متعین کر لیں اپنے اوپر، اس کا اپنے آپ کو پابند بنا لیں۔ کبھی کسی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایک پابندی اپنے اوپر ڈالیں، پابندی سے اپنے اندر نماز کی فکر بڑھے گی، پابندی پیدا ہوگی، خیال پیدا ہوگا، ورنہ جب چاہا پڑھ لیا تو نماز کا خیال اتنا نہیں آئے گا کہ چلو وقت سے کبھی بھی پڑھ لیں۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ وقت کی پابندی کرنا ہے۔ تو پہلا کام اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت جب اپنی 5 وقتوں کی نماز پڑھنے لگے، نماز کی پابندی کرنے لگے، وصام الشہر، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، بالغ عورت رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، اور جو مہینے کے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ہے۔ عید گزرنے کے بعد اس کی اول وہلہ میں کوشش کرنی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو قضا کر لے، وہ ذمے میں باقی نہ رہے، ورنہ میدان محشر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو عورت رمضان کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تیسرا کام اپنی اس کی عزت اور عفت سے متعلق اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ پردے کا اہتمام، اس کو مختصر لفظ میں کہے پردے کی پابندی۔ کون سے مرد ہیں جو ہمارے لیے غیر محرم ہیں، ان سے پردہ، اپنے چہرے کو، بدن وغیرہ کو چھپانا، اور گھر کے اندر جتنی ضرورت ہے اتنے کو کھولنا۔ گھر کے اندر ہمارے یہاں مخلوط فیملی ہوتی ہے، ملی جلی رہائش ہوتی ہے، تو اب اس میں سب مرد محرم نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے اس کا جیٹ، اس کا دیور، اس کی دیورانی اور جیٹھانی اور نندوں کے لڑکے، ایسے ہی شوہر کے خالہ زاد بھائی اور بہن، چچا زاد بھائی اور بہن، یہ سب اس کے لیے غیر محرم ہیں، ان سے بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے، ان سے سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ رہائشی گھر کے اندر ہے تو تعلیم یہ ہے کہ مرد حضرات آواز دے کر آئے جائیں، تاکہ عورت اگر کسی کام میں مشغول ہے، اس کا بازو وغیرہ کھلا ہے، اس کا سر کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، دوپٹہ سر سے گرا ہوا ہے کسی کام میں لگنے کی وجہ سے، تو وہ اپنے آپ کو تیار کر لے، چھپا لے۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، پردے کا اہتمام۔ گھر میں ہر مرد محرم نہیں ہے، اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ بہت غفلت ہو رہی ہے، ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو نقاب کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن گھر کے اندر جیسے گھر کے باہر کے اجنبی مردوں سے پردہ فرض ہے، ایسے ہی گھر کے اندر بھی جو اجنبی مرد ہیں
خاص طور سے دیور اور جیٹ اور ان دونوں کی جو بالغ اولاد ہو گئی، یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ اس کو موت کہا جائے، رحم والموت، شوہر کے بھائی یہ موت کی طرح ہے، موت کی طرح ان سے بھاگنے کی ضرورت ہے، ان سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑی غفلت ہو رہی ہے، اب تو یہ فیشن چل رہا ہے، اب یہ ایک منحوس ماحول پاکستانی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے گھروں کے اندر یہ ماحول ہو رہا ہے کہ اب گھروں کے اندر دیور جیٹ اور اس کے اندر چھوٹی بڑی بہویں سب اکٹھا ایک کمرے کے اندر بیٹھنے کا ماحول بن رہا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی اتنی تنبیہ فرمائی ہے کہ بہت سے موقع پر کچھ عبادتیں آپ سے کم کر دی ہیں، جیسے حج کے موقع پر جب طواف ہوتا ہے تو صفا اور مروہ کے درمیان جب حاجی دوڑتا ہے تو رمل بھی کرتا ہے، کچھ دور موڑھا کندھا ہلا کر دوڑتا ہے، بڑی عبادت ہے وہ، لیکن عورت کو منع کر دیا گیا کہ وہاں اس کے سینے کی بے پردگی ہوگی، اس لیے عورت کو اپنا کندھا نہیں ہلانا ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سے موقع پر عورتوں سے عبادت کم کی گئی، لیکن کہیں پردے میں کوتاہی برداشت نہیں کی گئی۔ کیا فرمایا نماز کے مسئلے میں کہ عورت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت چھپائی جانے والی چیز ہے، وہ منظر عام پر رکھی جانے والی چیز نہیں ہے، وہ پردے اور پوشیدہ رکھنے والی چیز ہے۔ اور عورت جب گھر کے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، اور راستے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں کے اندر اس عورت کے بارے میں خیالات ڈالتا ہے کہ دیکھو وہ جا رہی ہے، اس کی طرف تاکو، اس کو دیکھو۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں جب مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلیں تو اپنا گھر کے اندر جو زینت اور نقش و نگار والے کپڑے پہن رکھے ہیں، ایسے ہی زیورات وغیرہ پہن رکھے ہیں، مہندیاں وغیرہ ہاتھ پیر میں لگا رکھی ہے، تو سب کو چھپا کر نکلیں تاکہ کسی زینت کے اوپر بھی باہر کے کسی مرد کا کسی کی کوئی نگاہ نہ پڑے، بالکل سب چیز چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اسلام نے عورت کی ایسی حفاظت کی ہے، اللہ نے عورت کو ایسا تحفظ دیا ہے، کوئی ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں، اپنے دل کے بارے میں کوئی گندی سوچ اور کوئی غلط خیال کسی اسلامی عورت کے بارے میں نہ لائے۔ اسلام کی مسلمان کی عورتوں کے لیے بڑی اعزاز کی چیز ہے، یہ پابندی کی چیز نہیں ہے، یہ عزت کی چیز ہے، حفاظت کی چیز ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت مختلف بہانوں سے گھر کے باہر سے نکلتی ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کیوں جا رہی ہو، تو کہتی ہے میں فلاں بیمار کو دیکھنے جا رہی ہوں، فلاں رشتہ دار سے ملنے جا رہی ہوں، یا فلاں جگہ میت ہو گئی وہاں جا رہی ہوں، یا کہہ گی کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کی وہ عبادت جو اس نے اپنے گھر کی کوٹھری کے اندر کی۔ کوٹھری آپ جانتی ہیں، پہلے بڑے گھر کے اندر ایک روم ہوتا تھا، کمرے کے اندر ایک کمرہ ہوتا تھا جس میں کہیں باہر سے دروازہ نہیں ہوتا تھا، کمرے کے اندر ہی سے دروازہ، اور کوٹھری کہلاتی تھی۔ کوٹھری کے اندر چیزوں کی اور حفاظت ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گھر کے کمرے کی کوٹھری کے اندر جو عبادت کرتی ہے، اللہ کی نگاہ میں اس سے پسندیدہ کوئی عبادت نہیں ہے، کسی عورت کا کوئی عمل اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عورت جب اپنے گھر کی کوٹھری کے اندر ہوتی ہے تو اس وقت اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، گھر کی کوٹھری کے اندر۔ آج ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ گھر کے بالکل فرنٹ میں رہیں، فرنٹ والے کمرے میں رہیں، کون باہر آیا گیا سب ہم کو پتہ چلے، سب پر ہم نگاہ ڈالیں۔ بہت سے گھروں کے اندر مرد بھی تاکید کرتے ہیں باہر رہو، آگے رہو، تاکہ کوئی سیڑھی سے چلے تو فوراً دکھے نہیں، عورت کو پردے کے اندر رکھنا ہے۔ نگرانی کرنے کا کام یہ مرد حضرات کریں یا بوڑھی عورتیں کریں، جوان عورتیں، بیٹیاں، بہویں پردے کے اندر رہیں گی، گھر کے فرنٹ والے کمرے کے اندر وہ نہیں رہیں گی۔ ان کی بیٹھک، ان کے کام کاج کرنے کی جگہ وہ ہو کہ آتے ہی اچانک پہلی نظر ان کے اوپر نہ پڑے، ایسا نظام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا حِينَ تَكُونُ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا۔ عورت جس وقت اپنے گھر کی کوٹھری کے اندر ہوتی ہے اس وقت اللہ سے بہت قریب ہوتی ہے، اللہ سے بہت قریب ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ مرد جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے،
عورت کے بارے میں فرمایا کہ عورت جب گھر کی کوٹری کے اندر ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جب گھر کی کوٹری کے اندر ہے تو سجدہ بھی وہی کرے گی، تو عورت گھر کی کوٹری میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب رہتی ہے۔ اب ہم خود فیصلہ کر لیں ہم کتنا اللہ سے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قریب رہنا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم گھر کی کوٹری کے اندر رہیں، باہر کے کمروں میں بقدر ضرورت آئیں، یہ گھر کا ایک نظام بننا چاہیے۔ ایسے ہی جب گھر کے باہر نکلیں تو پوری زینت اور زیبائش کو چھپا کر، آج بدقسمتی سے ہمارا نقاب پورا زینت والا ہو گیا۔ جس زینت کو چھپانے کے لیے ہمیں نقاب دیا گیا تھا، سادہ سمپل نقاب، تاکہ ہمارے اندر کے ڈیزائن والے اور سجاوٹ والے اور نقش و نگار اور کڑھائی والے سوٹ، کپڑے، دوپٹے، زیورات سب چھپ جائیں، کچھ نظر نہ آئے، کسی پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے غیروں کی سازش کا شکار ہو کر اپنا پورا نگار ڈیکوریشن والا کر دیا، نقش و نگار والا، کہ اگر کوئی نہ بھی نگاہ اٹھانا چاہے تو نقاب کی جو اس کے اسٹون کی جو چمک ہوتی ہے، اس چمک کی وجہ سے آٹومیٹک آدمی کی نگاہ اس کی طرف اٹھ جائے، نگہی دیکھنے لگے کہ بڑا اچھا چمک رہا ہے، اس بہانے نگاہ اٹھنے لگتی ہے، پڑنے لگتی ہے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اس سے ہم سب کو باز آنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، دوسروں کو گناہ کی دعوت دینا، ہم بھی اس جرم کے اندر شریک ہوں گے۔ ہم یہ عزم کریں کہ ہم صحیح معنوں میں پردہ کریں گے، وحسنت فرجہا، ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے۔ عورت کا پورا بدن، اس کی پوری زینت، سب اس کی شرمگاہ ہے، سب چھپائے جانے والی چیز ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک تو یہ حفاظت ہوگی، اور ایک دوسری حفاظت ہے غیر مردوں سے تعلقات نہ رکھنا، غیر مردوں سے اپنے تعلقات نہ رکھنا کسی طرح، یہ ایک دوسرے درجے کی حفاظت ہے، یہ ایک دل پڑتا ہے۔ ایمان والی عورت، اس کا محرم اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا چچا ہے، اس کے دادا ہے، اس کے ماموں ہے، اس کے نانا ہے، ضرورت پر انہی لوگوں سے بات کرتی ہے، سامنا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد اس کا شوہر اس کا محرم ہو جاتا ہے، سب سے بڑا محافظ ہے۔ اولاد ہو گئی تو بیٹے اس کے شوہر ہو جاتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، اور لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے فرض ہے۔ جوان عورتوں کے لیے خاص طور سے اس کے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی بیٹیوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج موبائل کے زمانے کے اندر موبائل کے ذریعے سے بے پردگی ہو رہی ہے، اور لڑکیوں کو، جوان بیٹیوں کو پرسنل موبائل دیا جا رہا ہے، جوان بہوؤں کے ہاتھ میں پرسنل موبائل ہے، اور بات کر رہی ہیں، اور آپ تو بہت ایڈوانس موبائل ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، نہ معلوم کیا کیا دیکھ رہی ہیں، کیسے کیسے منظر دیکھ رہے ہیں۔ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں ٹی وی نہیں ہے، کوئی فلم نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ کا منظر نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ یوٹیوب کے اوپر کامیڈی ہے، ناٹک ہے، اور بہت سے پاکستانی ڈرامے ہیں جس میں محرم اور غیر محرم کا ملاپ، اختلاط اور بھی نامعلوم کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں، اور گھر کی بیٹیاں، بہویں، اکثر گھروں کا یہ بہترین وقت کاٹنے کا مشغلہ بنتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان موبائلوں کے ذریعے سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں گھر کے اندر رہ کر بھی باہر ہیں، گھر کے اندر ہیں ہمارے اور آپ کی نگاہ میں، لیکن ان موبائلوں کے ذریعے سے بہت سے غیروں سے ان کے تعلقات ہیں، روابط ہیں، جن کی بنا پر یہ رابطے بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ گئے کہ ہماری بہت سی مسلمان بیٹیوں اور بہوؤں اور بیویوں کے تعلقات غیر مسلموں سے ہونے لگے، ہندوؤں سے ہونے لگے۔ اب آئے دن واقعات آ رہے ہیں کہ فلاں محلے کی فلاں بیٹی فلاں ہندو کے ساتھ چلی گئی، فلاں کے ساتھ چلی گئی، اس کے ساتھ شادی کر لی، بیائی عورتیں بہک رہی ہیں، دوسرے کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ گھر کی بڑی عورتوں کو، بڑے لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت، سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ پرسنل موبائل نہ دیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سب چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ان علاقوں کے اندر بھی بہت سے واقعات ہیں، شاید آپ کے علم میں بھی ہو کہ بہت سے جوان بچیاں ہیں جن کے تعلق ہیں غیر مسلموں سے، ہندوؤں سے، فون پر بھی تعلق ہے، اور گھر والوں سے چھپ چھپا کر نکلنا بھی ہو رہا ہے، ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ اللہ جانے ان کی عصمت و عزت محفوظ ہے یعنی کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ اور جب معاملہ اور آگے بڑھتا ہے تو ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے گھر سے ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور جا کر کسی مندر میں نکاح کر لیتی ہے۔
اس طرح وہ ایمان سے نکل رہی ہے، کافر اور مرتد ہو رہی ہے۔ ہماری بیٹی مسلمان رہے، ایمان والے باقی رہے، چاہے نماز میں کوتاہی ہو لیکن ایمان والی تو ہے۔ اگر نماز کی سزا پائے گی تو لیکن ایک دن تو جنت میں آ جائے گی، لیکن اگر ایمان ہی چلا گیا، غیر مسلم سے نکاح کر لیا، ایمان اس کا ختم ہو گیا، کفر و شرک میں لگ گئی، اب تو وہ بیٹی ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی جہنمی بن گئی، اب کبھی بھی وہ جنت میں نہیں داخل ہوگی۔ کوئی ماں کوئی باپ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ کیا آپ میں سے جو ماں ہیں ان کو یہ گوارا ہے کہ ان کی آنکھ کے سامنے لکڑیاں اکٹھا کی جائیں اور آگ جلائی جائے اور پھر اس آگ میں ان کے کسی جوان بیٹے اور بیٹی کو ڈال دیا جائے؟ کیا کوئی ماں اس کی اجازت دے گی؟ کوئی ماں اس کو گوارا کرے گی؟ ہرگز گوارا نہیں کرے گی۔ جب دنیا کی آگ میں ڈالنا ہم کو گوارا نہیں ہے تو جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ موبائل کے استعمال پر نگاہ رکھنا ہے، گھر میں کلمہ کی، ایمان کی بار بار بات کرنا ہے، روزانہ 15-20 منٹ کا ایک وقت بن جائے، اللہ رسول کی باتیں ہوں، کلمہ کی باتیں ہوں، آخرت کی باتیں ہوں، مرنے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے اس کی باتیں ہوں، تو انشاءاللہ گھر کے اندر دین پنپے گا۔ اور جب گھر میں دین پنپے گا تو جو ہم لوگوں کے گھروں میں بہت سے مسائل رہتے ہیں، ایک دوسرے سے منہ فڑول، غصے غصہ، بگاڑ، اختلاف اور طعن و تشنیع، وہ سب بھی ختم ہو جائے گا۔ دین کے مذاکرے کی نسبت پر ساری قدورت محبت میں بدل جائے گی، ساری نفرت ملت میں بدل جائے گی، اور یہ گھر ہی جنت میں جانے سے پہلے جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ خوشیوں بھرا ماحول گھر کے اندر ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ آج ہمیں نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین نہیں ہے۔ دین پیدا کیا جائے، اللہ رسول کا نام رگو ریشے کے اندر بیٹھایا جائے۔ تو تیسری جو چیز تھی مسلمان عورتوں کے لیے جن پر جنت کی بصارت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی ذات کی حفاظت کرو، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرو، اپنے گھر کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، خوشی غمی کی تقریب کے اندر، جہاں بھی جاؤ ہر جگہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ کسی غیر محرم کا سامنا کروں گی، کوئی غیر محرم میری زینت کو، میرے بدن کو دیکھے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ کل میدان محشر میں اللہ پوچھ دے گا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ ہم کیسے اللہ کی پوچھ سے بچ پائیں گے؟ اللہ اس پر سزا دینے پر آ جائے گا تو تصور کرو اللہ کی سزا ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اور بغیر توبہ کے اگر چلے گئے، آج تو ہمارے گھروں کے اندر تو یہ تصور ہی نکلا جا رہا ہے، دیور سے بے تکلفی اللہ کی پناہ۔ اور اب میں نے کہا کہ ان ڈراموں کو دیکھ کر ایک ماحول بن رہا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر چھوٹی بڑی بہویں بیٹھی ہیں، دیور بھی آ رہے ہیں، جیٹھ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، کوئی حجاب ہی نہیں ہے، کوئی تکلف ہی نہیں ہے۔ یہ بڑے عیب کی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایسے جگہ پر جہاں غیر محرم مرد اور عورتوں کا اجتماع ہو، خدا کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ ہم اپنے گھر کے ایک روم میں، وہیں ہمارے بیٹے چھوٹے بڑے سب بیٹے بھی ہیں اور چھوٹی بڑی بہویں بھی ہیں، اس کے جیٹھ بھی ہیں، اس کے دیور بھی ہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی آنے جانے سے پہلے اجازت لینا اور تنبیہ کرنے کا کوئی عمل نہیں۔ بتاؤ یہ گناہ کبیرہ، ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، توبہ کی ہمیں توفیق کہاں ہوگی؟ اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے۔ یہ گناہ کے دھبے روزانہ کے ہمارے نام اعمال میں ہے، تو ہماری نماز ہم کو کیسے بچا پائے گی؟ ہماری تلاوت ہم کو کیسے بچائے گی؟ ہمارے زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات یہ عمل نہیں بچا پائیں گے۔ ان اعمال کو کارآمد ہونے کے لیے ہمیں گناہ کبیرہ سے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم پردے کا اہتمام کریں۔ اچھا گھر میں یہ لوگ آتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ رخصت دی گئی ہے، اتنا اہتمام کریں کہ عورتیں سر جھکا لیں، ہٹ جائیں، کنارے ہو جائیں۔ گھر کے یہ دیور جیٹھ بار بار آنا جانا ہے، ان کے آگے نقاب اوڑھنا ہر وقت نہیں رہا جائے گا، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی آنے جانے میں احتیاط کریں، اپنی نگاہ نیچی رکھیں، نگاہ ملا کر بات کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جب تک گھر میں ہو، ضرورت ہو، اب تک کوئی عمل ہو، اپنی محرم عورتوں سے کہیں، اپنی بیوی ہو، اپنی بہن ہو، ماں ہو، ان سے کہیں۔ ماحول بنانے سے سب بنتا چلا جائے گا جب ہم ارادہ کر لیں گے کہ گھر کے اندر دین زندہ کرنا ہے اور دین کے مطابق گھر کا نظام چلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب آسان کر دیں گے۔ ہمت مردہ مدد خدا، انسان جب پختہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ ماحول بنا دیں گے، وہی گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، وہی گھر رحمتوں
اور برکتوں کے نزول کا سرچشمہ اور اس کا مرکز بن جائے گا۔ آج ہم سب لوگ پریشان ہیں، کاروبار کی شکایت ہے، صحت تندرستی کی شکایت ہے، آپس کے تعلقات کی شکایت ہے، گھر میں ایک گھر میں رہ رہے، ایک میں کھا پکا رہے، لیکن ایک دوسرے سے دل نہیں مل رہا ہے، ایک دوسرے سے نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ گھر کے ایک دوسرے کا دل نہیں مل رہا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ دین کی نسبت پر ہوگا۔ بڑے کے اندر بھی دین آ جائے، چھوٹے کے اندر بھی دین آ جائے، اور دین کے مطابق گھر کے امور کو انجام دیں، اخلاق، محبت، پیار، غلطیوں پر درگزر، نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا، اور بڑوں کا ادب و پیار، یہ ساری چیزیں جب پیدا ہو جائیں گی، گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول وہاں ہوگا۔ تو تیسری چیز، 3 چیزیں ہو گئی۔ عورت 5 وقتوں نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے کا اہتمام کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور چوتھا کام یہ کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بات مانے۔ آج اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ ابھی یہ جب پروگرام کا اعلان ہوا تو کچھ ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا، اس وقت معاشرے کے اندر ہم لوگ اپنی عورتوں سے بڑا پریشان ہیں، عورتیں کوئی بات ہی نہیں مانتی ہیں، ذرا اس پر بھی بات کر دیجیے گا۔ اتفاق سے حدیث کے اندر یہ بات آ گئی، ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت فرض ہے، اس کی نافرمانی جائز نہیں۔ ہاں، عورت اگر کوئی گناہ کا کام کہے، شوہر اگر گناہ کا حکم دے، شوہر اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کوئی بات کہے، وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن وہ بات ایسی کر رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی والی نہیں ہے، رسول کو ناراض کرنے والی نہیں ہے، دین کے خلاف بات نہیں ہے، عام بات ہے، گھر کے امور سے متعلق، اپنی ذات سے متعلق، اپنے کام کاج سے متعلق، کسی بھی تعلق سے کوئی بات کہہ رہا ہے، تو ایک عورت کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے۔ بات ماننا اس کے ذمہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت رات گزارے اس حال میں کہ اس سے اس کا شوہر ناراض ہو، غصہ ہو، تو پوری رات اللہ کے فرشتے ان عورتوں پر لعنت کی بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ کس قدر خطرناک بات ہے میری ماں اور بہنوں، آپ میں سے جو شوہر والیاں ہیں، اپنے شوہر کو مجازی خدا کہا گیا ہے۔ عورت کے لیے اللہ رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو اس کا شوہر ہے۔ اپنے شوہر کی رضا، اپنے شوہر کی خدمت سب سے مقدم ہے۔ گھر کے اندر 2 فرد اگر کوئی بات کہہ دیں، شوہر بیوی کو بلا لے، اتفاق سے ساس بھی بلا لے، بیک وقت دونوں اکٹھا آواز دے دیں، تو بیوی کے ذمہ لازم ہے کہ پہلے شوہر کی سنیں، شوہر کی اطاعت اس کے ذمہ فرض ہے۔ اپنے شوہروں کی اطاعت کیجیے، ان کی فرما برداری کیجیے، ان کے مزاج اور منشا کے مطابق گھر کا نظام چلائیے، ان کے مزاج اور منشا کے مطابق اپنا دینی نظام اور معاشرتی اور لوگوں سے ملنے اور کہنے سننے کا نظام ہے۔ ہر معاملے کے اندر ان کی اطاعت اور فرما برداری کیجیے۔ اپنے شوہروں کے لیے آرائش اور زیبائش کا اہتمام کیجیے۔ حدیث کے اندر اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت جب نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے کی پابندی کرے اور پردے کا اہتمام کرے، ہر نامحرم سے اہتمام ہو پردے کا، اور اپنے شوہر کی بات ماننے لگے، دخلت من ای ابواب الجنت شاء، تو ایسی عورت یہ 4 کام جو کر رہی ہے اس کو اختیار ملے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اس کے اعزاز میں جنت کا 8واں دروازہ کھل جائے گا، تنگی نہیں رہے گی کہ ادھر سے نہیں ادھر سے جاؤ، 8 کھلا ہے، جس میں سے چاہو خوشی خوشی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بس یہ 4 کام اپنی زندگی کے اندر کر لینے کے۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے، عورتوں میں سب سے اچھی اور سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر الیہا، وہ عورت کہ جب اس کو اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اپنے ظاہری بناوٹ، اپنے آرائش سے، اپنے بناؤ سنگار سے اور اپنے طور طریقے اور اخلاق کردار دونوں اعتبار سے ایسا پیش آئے
کہ گھر میں شوہر داخل ہو اور عورت پر نگاہ پڑے، اس کا کردار سامنے پیش آئے، عورت شوہر خوش ہو جائے، عورت ایسا اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ گھر کے اندر عورتیں ہیں تو انتہائی گھٹیا معمولی کپڑے کے اندر، گندے کپڑوں کے اندر، اور جب کہیں جانا ہو تو پھر بناؤ سنگار ہوتا ہے۔ حالانکہ عورت کے لیے بناؤ سنگار کی اجازت، بلکہ بناؤ سنگار فرض اس کے صرف شوہر کے لیے، شوہر کے علاوہ کسی اور تقریب کے لیے اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا یہ جائز نہیں ہے۔ عورت جب بناؤ سنگار اور خوشبو سے معطر ہو کر باہر نکلتی ہے تو اس پر فرشتہ لعنت کرتا ہے۔ اس لیے اس میں بھی غفلت ہوگی کہ ہم جب گھر سے باہر نکلیں گے یا گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہوں گے، گھر میں کوئی تقریب کا دن ہوگا تو عورتیں خوب بنیں گی، گھر کے بڑی عورتوں کی طرف سے تنبیہ بھی ہوگی کہ دیکھو ذرا اچھا سا پہن لینا، ذرا یہ پہن لینا، وہ پہن لینا۔ لیکن شوہر کے لیے جس کی زندگی کا وہ حصہ ہے، جس کی زندگی کی وہ ساتھی ہے، مرنا جینا جس کے ساتھ ہے، دکھ سکھ اس کے ساتھ ہے، اور اگر ایمان پر دونوں چلے گئے تو جنت کی زندگی جس کے ساتھ ہے، اس کے لیے بننا سنورنا نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے وہ آ رہا ہے جا رہا ہے تو کوئی استقبال نہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ مرد دن بھر محنت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب گھر میں پہنچے تو فوراً اس کا استقبال کرے، وقت ہو جائے آنے کا ذرا اپنے کو بنا سنوار لے تاکہ جب ان کی نگاہ پڑے تو ہم اچھی شکل میں ہوں اور اچھے کردار کے ساتھ بھیجیں۔ مثلاً تھک کے آ رہے ہوں گے، فوراً بیٹھیے میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، ذرا کچھ دیتی ہوں پانی پی لیجیے۔ اس طرح کا رد عمل اور اخلاق اور کردار ایک عورت کو پیش کرنا چاہیے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ مخلوط رہائشی نظام کے اندر عورتیں سکوش میں نہیں کرتی ہیں کہ ارے ساس کیا کہیں گی، فلاں کیا کہیں گے، اس لیے بڑی عورتوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے کہ بھائی تمہارے شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، ذرا اس کے کھانے پینے کا اور استقبال کا ذرا دیکھ لو، یہ سب ہونا چاہیے۔ جب مائیں اور بڑی عورتیں ایک دلہا دلہن کو اس طرح استقبال اور ملنے کا موقع دیں گی اور خود ترغیب دیں گی تو دونوں کے اندر ایسی ساسوں کی، ایسی ماؤں کی جو قدر اور محبت بڑھے گی جس کا اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج جو مزاج میں تنگی ہوتی ہے، دوریاں ہوتی ہیں، ان کی بہت سی وجوہات میں سے یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی دلہا دلہن ایک دوسرے سے ملے نا، تو 5-6 گھنٹے 10 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں، کام کاج کر کے موقع دینا چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا استقبال کرے، پانی پیش کرے اور اچھی بناوٹ کے، ظاہری بناوٹ کے ساتھ بھی آئے، یہ نہ کہ کام کاج میں جیسی کوہڑ بنی چلے آئے، اس کو دیکھ کر کوئی خوشی نہ ہو۔ آپ کے اس کردار سے، اس طرح پیش آنے سے اس کی 5-6 گھنٹے کی کام کاج کی مشقت آپ کے اس کردار سے فوراً اتر جائے گی، فوراً اپنے آپ کو فریش اور ہلکا محسوس کرنے لگے گا اور پھر وہ آپ سے بھی پیار سے پیش آئے گا۔ اور عموماً اچھا کردار پیش نہیں ہوتا ہے اور عورتیں الٹی سیدھی باتیں سنانا شروع کر دی ہیں، عورت شوہر کا مزاج گرم ہوتا ہے، اسی لیے شوہر تلخ مزاج ہو جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، سختی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگر شوہر کا میٹھی بول، پیار، محبت اور پوری توجہ چاہتے ہیں تو ہم عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، ایسی بنے اور ایسے کردار سے، ایسے عمل سے استقبال کریں کہ جب وہ ہمیں دیکھیں ہمارا وہ عمل کردار تو وہ خوش ہو جائیں۔ تو سب سے بہترین عورت فرمایا اللہ کے نبی نے کہ وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اچھی لگ جائے، خوش ہو جائے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور شوہر جب کوئی کہے تو فوراً اس کی بات مان لے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ، اور اس کی ذات اور اس کے مال کے تعلق سے شوہر کو جو بات ناگوار ہے اس معاملے میں اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اس کی ذات کے مال میں مثلا یہ چاہ رہا ہے کہ تم فلاں جگہ نہ جاؤ، فلاں سے سامنا نہ کرو، تو ایسے معاملے کے اندر جو اس کی ذات کا مسئلہ ہے شوہر کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ شوہر نے کہہ دیا کہ فلاں سے تم کو سامنا نہیں کرنا ہے، فلاں جگہ نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے، شوہر کی ناگواری کا تمہیں خیال رکھنا ہے، مخالفت نہیں کرنا۔ ایسے ہی شوہر نے گھر میں مال رکھا ہے، اس نے کہہ دیا کہ یہ مال خرچ نہیں کرنا ہے میری اجازت کے بغیر، اپنی اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرو ورنہ اس کو ناگوار ہوگا، اس کے ناگواری کے سلسلے میں اس کی مخالفت نہ کرو۔ تو یہ 3 کام جو کرے
عورت ایسے عمل اور کردار اور بناوٹ اور سجاوٹ کے ساتھ پیش آئے کہ شوہر دیکھتے ہی خوش ہو جائے، شوہر جب کوئی حکم کرے تو اس کی بات مان لے، اور اپنی ذات اور شوہر کے مال کے سلسلے میں شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ عورت جو کام کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورت سب سے بہترین عورت ہے۔ آگے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے الذی احنا علی ولد، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنی اولاد، اپنے بچے پر بڑی مہربان ہے، اپنے بچے سے بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑا پیار، اپنی اولادوں کے اندر نہایت شفقت و احترام کا معاملہ، پیار کا معاملہ، ہر وقت اپنی اولادوں کے لیے پیار بکھیر رہی ہے۔ 2 سے زائد ہے، 1 سے زائد ہے تو ان کے درمیان مساوات، برابری، ہمدردی، نہایت ہی ہر وقت پیار بکھیر رہی ہے۔ وہ عورت بڑی بہترین عورت ہے۔ وَارْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور اپنی ذات کے سلسلے میں اپنے شوہر کی محافظ ہے، شوہر کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرتی، یعنی کہ شوہر کے انجانے میں کسی اور سے مل رہی ہے، شوہر سے چھپا کر کسی اور سے اس کے تعلقات ہیں، نہیں، شوہر کے غائبانہ شوہر کے ساتھ خیانت اور شوہر کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہیں کرتی ہے۔ ایسی عورت بڑی بہترین عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں۔ آج کے اس مجلس میں ہم یہ سبق لے کر کیا ہے کہ ہم دین سیکھیں گے، اسلام سیکھیں گے، اور ہم ہر مہینے کی اس مجلس کو جو ہر مہینے کے دوسرے سنیچر کو ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم پابندی سے شریک ہوں گے، دین کے مسائل سیکھیں گے، اور پورے مہینہ اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول زندہ کریں گے، نماز قائم کریں گے، اور رمضان کے روزے کی پابندی کریں گے، اپنے شوہر کی اطاعت کریں گے، شوہر کے ساتھ اس طرح پیش آ جائیں گے، اس طرح ان کے سامنے بنے رہتا ہے کہ جب ہمیں وہ دیکھے تو فوراً شوہر کو خوشی ہو جائے، اس کی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، اور گھر کے مختلف افراد کے ساتھ نہایت مساوات اور برابری کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، سب کے ساتھ شفقت کا اور اچھی اخلاق کا معاملہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا، نفرت کا، سختی کا اور تشدد کا اور ظلم کا معاملہ نہیں کرنا ہے، ایسی تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتوں سے اور بھی باتیں موٹی آئے گی۔ آج کی مجلس کے اندر 4 بج رہا ہے، انہیں باتوں پر تقریر کیا جاتا ہے۔